بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 2، معرف القرآن جلد اول، پیج 674، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 281۔ اور ناظرین، ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، سود اور ربا کی معاشی خرابیاں، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تلاوت سمیت۔ قرآن کریم کے متعلق یہ کتاب، جس کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ وی لاگ نمبر 2۔ سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو، تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے۔ پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے۔ وی لاگ نمبر 2 اور پوائنٹ نمبر 4، سود سے ایک معاشی نقصان یہ بھی ہے کہ سود خور جب گھاٹے میں آ جائے تو پھر وہ پنپنے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ اتنا سرمایہ تو تھا نہیں جس کے نقصان کو یہ برداشت کر سکے۔ نقصان کے وقت اس پر دوہری مصیبت ہوتی ہے، ایک تو اپنا نفع اور سرمایہ گیا، اور اوپر سے بینک کے قرض میں دب گیا جس کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ اور بے سود کی تجارت میں اگر سارا سرمایہ بھی کسی وقت چلا جائے تو فقیر ہی فقیر ہوگا، مقروض تو نہ ہوگا۔ 1954 عیسوی میں پاکستان میں روئی کے بیوپار میں قرآنی ارشاد کے مطابق محاق کی آفت آئی اور حکومت نے کروڑوں روپے کا نقصان اٹھا کر تاجروں کو سنبھالا، مگر کسی نے اس پر غور نہیں کیا کہ وہ سب سود کی نحوست تھی، کیونکہ کاٹن کے تاجروں نے اس کاروبار میں بیشتر سرمایہ بینکوں کا لگایا ہوا تھا، اپنا سرمایہ برائے نام تھا۔ بقضائے خداوندی روئی کا بازار اتنا گر گیا کہ اس کے دام 125 سے گر کر 10 پر آ گئے۔ تاجر اس قابل نہ رہے کہ بینکوں میں مارجن پوری کرنے کے لیے روپیہ واپس لے لیں، مجبور ہو کر مارکیٹ بند کر دی گئی اور حکومت سے فریاد کی۔ حکومت نے 10 کی بجائے 90 کے دام لگا کر خود مال خریدا اور کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کر کے ان تاجروں کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ حکومت کا روپیہ کس کا تھا؟ وہی بیچاری غریب ملت و قوم۔ غرض بینکوں کے کاروبار کا کھلا ہوا نتیجہ یہ ہے کہ پوری ملت کے سرمایہ سے چند افراد نفع اٹھاتے ہیں، اور جہاں نقصان ہو جائے تو وہ پوری قوم و ملت پر پڑے۔ ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 2۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد وی لاگ نمبر 3۔ میری قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دینا، شام مکہ میں مدینے میں سحر لکھ دینا۔ ایک طرف باغ جناب، ایک طرف در ان کا، خلد کے بدلے فقط طیبہ نگر لکھ دینا۔ میری قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دینا، شام مکہ میں مدینے میں سحر لکھ دینا۔